یو ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ. جو دو دوست ہیں ان کے ساتھ اکثر یہ آرگیومنٹ رہتا تھا کہ یار آپ زیادہ سیلریز کو ٹھیک ہے ٹارگیٹ کرو, پیسے بڑھانے چاہیے, پیسے گرو کرنے چاہیے, آپ کی انکم زیادہ ہونی چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس چیز کو بھی فوکس کرو کہ آپ کا جو گروتھ ہے پیسوں کی, جو آپ کی ایگزسٹنگ ویلتھ ہے, وہ کیسے گرو ہو سکے. ولی بھائی میں کافی عرصے سے جب سے میرا یو اے ای میں انٹرسٹ بڑھا ہے نا, تو میں جب یوٹیوب میں لکھتا ہوں نا کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے یا ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کو دیکھتا ہوں, تو آپ کی ویڈیوز بہت آ رہی ہوتی ہیں. اینڈ آئی ایم فیسینیٹڈ دا ٹائپ آف کانٹینٹ دیٹ یو آر کورنگ, اسپیشلی جو بڑا ڈفرینٹ طریقے سے جب آپ اسمارٹ کراؤڈ کی بات کرتے ہیں کہ یار یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ منیمم 1000 درہم سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں دبئی میں رہتے ہوئے, تو بڑا فیسینیٹ کرتا ہے. ہاؤ یو all start this whole thing, کہاں سے آپ کو آئیڈیا آیا؟ بیکاز آپ جاب بھی کر رہے ہیں یہاں پہ ایٹ دا سیم ٹائم, تو جاب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جو کانٹینٹ کریشن والی سائڈ پہ, اور پھر آپ نے یہ نیچ ڈسکور کی جبکہ آپ ٹیلی کام انجینئر بھی ہے, تو یہ آئیڈیا آپ کو آیا کہاں سے سب سے پہلے؟ سو بیسکلی نعیم بھائی تھینکس الاٹ کہ آپ نے مجھے کانٹیکٹ کیا, اور پھر ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا لنک تھا, اور اس کے بعد سے جو ہے نا یہ پورا سلسلہ شروع ہوا. آئی تھنک کوئی 2 ہفتے 3 ہفتے, 1 مہینہ میکسیمم ہوا ہوگا ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو اس کے بعد سے جسٹ ہیپن دیٹ یو کم ہیئر اینڈ دین وی اسٹارٹیڈ دس. خیر میں نے اپنا یوٹیوب جرنی اسٹارٹ کی کوئی 2.5 سال پہلے, اور اس سے پہلے جو میں نے انویسٹمنٹ جرنی تھی وہ میں نے پہلے سے اسٹارٹ کی ہوئی تھی. لیکن اس میں اس طرح سے تھا کہ میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے بات کرتا تھا, اور میرے سامنے بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں یو اے ای کے اندر رہتے ہوئے کہ جہاں پر لوگ بہت زیادہ پیسے کما رہے تھے ان ٹرمز آف درہمز, سیلریز بہت اچھی تھیں, لیکن انہوں نے اس پیسوں کو صحیح جگہ انویسٹ نہیں کیا, صحیح جگہ سے اس کو سنبھالا ہی نہیں. انویسٹ تو چھوڑ دیں, انہوں نے سیو بھی نہیں کیا, اور وہ آج بہت ہی برے حالات میں ہیں. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ پیسوں کو کمانا ایک چیز ہوتی ہے, اس کو ریٹین کرنا, اس کو گرو کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو میرا بہت سارے میرے اپنے دو دوست ہیں, ان کے ساتھ اکثر یہ آرگیومنٹ رہتا تھا کہ یار آپ زیادہ سیلریز کو ٹھیک ہے ٹارگیٹ کرو, پیسے بڑھانے چاہیے, پیسے گرو کرنے چاہیے, آپ کی انکم زیادہ ہونی چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس چیز کو بھی فوکس کرو کہ آپ کا جو گروتھ ہے پیسوں کی, جو آپ کی ایگزسٹنگ ویلتھ ہے, وہ کیسے گرو ہو سکتی ہے. لیکن لوگ مانتے نہیں تھے اس چیز کو, اور میں ان کو جتنا بھی شو کرتا تھا ایکسل کے اوپر, کمپاؤنڈنگ شو کرتا تھا, بتاتا تھا, وہ کوئی سمجھتا نہیں تھا اس چیز کو. لیکن مجھے لگ رہا تھا اچھا بینگ این ایکسپرٹ, میں 2009 سے یو اے ای میں ہوں. اس سے پہلے بھی کیونکہ مڈل کلاس فیملی سے ہیں, اور پتہ ہے کہ بھائی جو بھی کرنا ہے وہ خود کرنا ہے, اپنے ہی آپ کرنا ہے سب کچھ, اور ہسلنگ کی عادت شروع سے ہے. میں 2002 سے اور ایون بیفور اس سے پہلے سے میں اپنے کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا تھا. حالانکہ شروع سے لے کے میں نے اب تک جاب کی ہے, لیکن میں کوئی نہ کوئی کام میں رہتا تھا کہ کچھ نہ کچھ میں ایکسٹرا کام کرتا رہوں. تو اب جب میں کانٹینٹ کریٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں, تو میں نے یہاں پر کچھ پلیٹ فارمز دیکھے ہوئے تھے جو مجھے پتا تھا کہ یہاں پر کام کر رہے ہیں. میں نے پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ میں بیسکلی جو ایک نارمل ایکسپیرٹ کی جرنی ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے پاکستان کے, اگر یو اے میں رہ رہا ہے یا گلف کنٹریز میں رہ رہا ہے, تو سب سے پہلے وہ پاکستان کی پراپرٹیز میں انویسٹ کرتا ہے, جو کہ میں نے کیا. میں نے اپنا گھر بنایا, میں نے اپنے اس کے اندر رینٹل پراپرٹیز بنائی, وہ سب کچھ میں نے کیا. اس کے بعد میں نے کہا یار اب ڈائیورسفیکیشن بھی ایک چیز ہوتی ہے. اس کے اندر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر آپ انویسٹ کر رہے ہیں وہ ایک اسپیسیفک جگہ ہو گئی ہے. میں کراچی سے ہوں پاکستان میں, تو میں ساری انویسٹمنٹ اپنی وہیں کر رہا تھا. تو ایونچولی مجھے آئیڈیا ہو رہا تھا کہ یار میں بہت زیادہ اپنے یو ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ, تو وہی بات ہو گئی تھی. تو پھر میں نے کہا نہیں یار اب انف از انف, اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر دی ہے, اب مجھے ڈائیورسفیکیشن کی طرف جانا چاہیے. اور اس کے بہت سارے ریزنس ہیں, مجھے خود بھی سیکھنا تھا. نہ صرف میں نے پراپرٹی سے ڈائیورسیفائی کیا, میں نے اس کو پھر اسٹاکس میں لے کے گیا. سب سے پہلے میں نے میوچل فنڈس پاکستان میں انویسٹ کیے. اچھا انفارچونیٹلی جب میں نے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ اسٹارٹ کی, اس وقت سے لے کر اب تک اسٹاک مارکیٹ کے کوئی اچھے حالات نہیں رہے. مطلب اگر آپ بات کریں 2000 میں کسی نے انویسٹ کیا ہو, 2010 میں انویسٹ کیا ہو, 2017 تک کسی نے انویسٹ کیا ہو, تو اسٹاک مارکیٹ اوپر ہی جا رہی تھی. اور ہم نے انویسٹمنٹ اسٹارٹ کی 2018 سے, تو اس کے بعد سے مارکیٹ صرف نیچے گئی ہے اور یا پھر سائڈ ویز رہی ہے. تو میوچل فنڈ نے مجھے کوئی ایسے ریٹرنس نہیں دیے. 1000 پوائنٹ, 2000 پوائنٹ, 3000 پوائنٹ, اپ اینڈ ڈاؤن اس طرح چل رہا تھا. تو
پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یار میوچل فنڈ سے کوئی فائدہ لگ نہیں رہا. میوچل فنڈس میں جو ہے میرے خیال میں جو ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہوتی ہیں ان کا بڑا کمیشن بھی ہوتا ہے, پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ آپ کو صحیح کالز دیں گے. نہیں, میوچل فنڈ کے اندر بیسکلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہوتی ہیں, لیکن وہ کمپنیز اپنے حساب سے انویسٹ کر رہی ہوتی ہیں ڈفرینٹ اسٹاکس کے اندر. ان کے پرابلم بہت سارے ہوتے ہیں. ان کے پرابلم یہ نہیں ہوتا صرف کہ ایک تو یہ کہ وہ اپنے حساب سے انویسٹ کرتے ہیں. میں ابھی بتاتا ہوں کہ میں نے کیسے میوچل فنڈ کے تھرو ہی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا اسٹارٹ کیا, لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ کمپنیز بہت سارے لوگوں کا پیسہ اکٹھا کر کے انویسٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو ان کے پاس مارجن کم ہوتا ہے. اب میں ہوں, اگر مجھے لگتا ہے کہ یار 10% گرتی ہے مارکیٹ تو پھر مجھے ریڈیم کر لینا چاہیے, پیسے مجھے نکال لینا چاہیے. میوچل فنڈ سے پیسے بھی نکال لوں گا میں. میوچل فنڈ کے پاس اتنا روم نہیں ہوتا کہ وہ پھر مجھ کو ڈینائی کر سکیں. ان کو مجھے پیسے دینے ہوں گے, جب وہ مجھے پیسے دیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ پیسے ڈیوس کر دیں گے اپنے جو پورٹ فولیو ہے. تو جب بھی دیکھیں گے اسٹاک مارکیٹ گرتی ہے تو سب سے پہلے میوچل فنڈز پیسے نکال رہے ہوتے ہیں اس میں سے. اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ میوچل فنڈز خود تو نہیں نکالیں گے, لیکن جو بندے ان میں انویسٹ کیا ہوا ہے وہ لوگ نکال لیں گے اس میں سے پیسے.